الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو. حضرات گرامی، جس طرح اولاد پر والدین کی اطاعت فرض ہے اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دیا ہے اور ان کو کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اف کہنے کو بھی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ والدین کے احسانات اتنے عظیم ہیں، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اولاد ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. اس لیے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے لیے سراپا اطاعت بن جاؤ، ان کے قدموں کی دھول بن جاؤ، ان کی خدمت گزاری اپنا شیوا بنا لو، اس لیے کہ وہی تمہاری جنت اور دوزخ ہے. ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، جیسا کہ آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. حضرات گرامی، ایک طرف تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد پر والدین کے حقوق کو بیان کر کے ان کو ادا کرنے کا مکلف بنایا ہے، لیکن اسی کے ساتھ والدین پر اولاد کی تعلیم و تربیت اور ایمان و عمل کی صحیح و صالح بنانے کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے. والدین کو مکلف بنایا ہے کہ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرے، اس لیے کہ بچہ وہی راہ اختیار کرتا ہے جس راہ پہ اس کے والدین چلاتے ہیں، وہی کام کرتا ہے جو کام اس کے والدین کرتے ہیں، وہی عقیدہ اپناتا ہے جس پہ اپنے ماں باپ کو پاتا ہے. اگر والدین نے اولاد کی تعلیم و تربیت میں اپنے فرائض کو ادا نہیں کیا، اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سے مواخذہ ہوگا. جس طرح اولاد کی نافرمانی قابل گرفت ہے، اسی طرح ماں باپ کی کوتاہی قابل مواخذہ ہے. والدین کا اپنے بچوں پر کتنا اثر پڑتا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے. اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، کہ ہر بچہ فطرتاً مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اولاد کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار والدین کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ والدین بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتے ہیں، پہلا مدرسہ ہوتے ہیں. بچہ سب سے زیادہ اپنے والدین سے متاثر ہوتا ہے، انہی کے حرکات و سکنات کو اختیار کرتا ہے، انہی کے کردار کو اپناتا ہے. لہذا یہ ضروری تھا کہ ایسے وقت میں جبکہ ذہن سادہ ہے، اس پر اللہ کی عظمتوں کی بریائی، وحدانیت و الوہیت کا نقش ابھارا جائے، اس کو اسلام کی فطری اصول و قوانین کا عادی و خوگر بنایا جائے، اس کے دل میں تخلیق انسانی کا مقصد اور انسان کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کیا جائے، تاکہ وہ اللہ کا اطاعت شعار بندہ ہو، فرما بردار بندہ ہو. حضرات، ذرا غور کیجئے، وہ ماں باپ جن کو اپنی اولاد کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ ان کی تعلیم کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ اخلاق کی فکر ہے، نہ تہذیب کی فکر ہے. لڑکے عام طور پر نماز چھوڑتے ہیں، لیکن والدین تنبیہ نہیں کرتے، کچھ خیال نہیں کرتے کہ ان کو نماز کا عادی بنائے. بچے مدرسے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اس کا کچھ خیال نہیں. اگر پڑھنے جاتے ہیں تو ہم کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کچھ وقت نکال کر ان کی تعلیم کا جائزہ لیں، بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ان کے سوالات کے جوابات دیں، ان کو اچھی باتیں بتائیں. اگر وہ بد زبانی کرتے ہیں تو ان کو روکیں، زبان کی اصلاح کریں، ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت پیدا کریں، کسی کام میں مصروف رکھیں، ان کو پڑھنے کی تاکید کریں، کچھ وقت ان کو دیں، اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے جائیں، نماز کا طریقہ سکھائیں، کھانے کا طریقہ بتائیں، اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں، کپڑے لباس کی نظافت کا خیال کریں، پاکیزگی کا دھیان دیں، اپنے اسلاف کے قصے سنائیں، قرآن پڑھائیں، یا پڑھ کر آئے تو اسے سنیں، آیت یاد کرائیں. گالی دینے کی عادت ہے تو اسے چھڑائیں،
اور دوسرے افراد بھی محبت سے اس کو سمجھائیں. جب بچوں کی اچھی تربیت ہوگی تو اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد